بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 130 اور 131۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا، سب سے پہلے وَمَن يَرْغَبُ، یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے، تو یہاں پہ اب کیا کریں گے؟ یہاں پہ آپ ادغام کریں گے، اور ادغام جو ہے یہاں پر غنّے کے ساتھ ہوگا۔ ادغام کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہیں۔ اب ان 6 میں سے جو 4 ہیں، یا نون میم واو، جب یہ آتے ہیں تو غنّے کے ساتھ ہوتا ہے، جب لام اور را آئیں تو بغیر غنّے کے ادغام ہوتا ہے، جیسے من لدن، جیسے من ربک۔ تو یہاں پر دیکھیے گا وَمَن يَرْغَبُ، نون ساکن کے بعد یا ہے جو کہ حرف یرملون میں سے یہاں غنّے کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ ہم ادغام کریں گے۔ وَمَن يَرْغَبُ، یہاں را موٹا پڑا جائے گا کیونکہ را سے پہلے زبر ہے۔ عَن مِلَّتِ، یہاں نون ساکن کے بعد میم ہے، یہاں بھی آپ ادغام کریں گے۔ عَن مِلَّتِ ابراہیم، ابراہیم الا، اسے لمبا کیجیے گا، اس کے ساتھ کیا ہے؟ الف ہے۔ من سفیہ، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یہاں پر سین ہے، اب یہاں پر کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے۔ من سفیہ نفسہ، اب نفسہ یہاں الٹا پیش ہے آخر میں، لیکن ہم جب وقف کرتے ہیں تو نفسہ، ہم ایسے الٹا پیش کو ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ یہاں وقف کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہاں پہ رموز اوقاف میں سے طا ہے۔ آگے دیکھیے گا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، قاف موٹا پڑا جائے گا اور آگے صاد موٹا ہے، طا بھی اس میں موٹا پڑا جائے گا، لفظ تھوڑا سا مشکل ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اب یہ جو لفظ ہے دنیا، اس میں آپ نے اظہار کرنا ہے۔ بعض کیا کرتے ہیں کہ فی الدنیا ایسے آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں، نون کی آواز کو، تو یہ درست نہیں ہے۔ ظاہر کر کے پڑھیے گا فی الدنیا، فی الدنیا، اور آگے جیم جو ہے رموز اوقاف میں سے وقف جائز کی علامت ہے، اب یہاں سانس توڑ سکتے ہیں۔ وَإِنَّهُ، نون مشدد پہ غنہ کیجیے گا اور الٹا پیش کو لمبا کیجیے گا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، فِي الْآخِرَةِ، خا موٹا پڑا جائے گا اور اس کے بعد جو را ہے، را بھی موٹا پڑا جائے گا۔ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صاد موٹا ہے، آگے ہا جو ہے اس کا بھی خیال رکھیے گا، اسے صالحین نہیں پڑھنا آپ نے، لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس آیت کو پھر سنیے گا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ آگے آیت نمبر 131 دیکھیے گا، 131۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں اذ قال، یہاں ذال کو نہ ہلائیے گا اور ذال کو زا بھی نہ پڑھیے گا، اذ نہیں ہے بلکہ اذ قال، قاف موٹا پڑا جائے گا، لام کو لمبا نہ کیجیے گا۔ قال، آگے لہو ربہ، یہاں پر جو مد ہے ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، یہاں پر جو مد ہے اسے مد منفصل کہا جاتا ہے، مد جائز۔ ربہ اسلم، آگے یہاں لام الف لا لکھا ہوا ہے تو یہاں آپ وقف نہ کیجیے گا، کوشش کریں کہ آپ اس کو ایک سانس میں پڑھ لیں۔ اگر ایک سانس میں مشکل ہے اور آپ نے اسلم پر آپ رک گئے ہیں، سانس ٹوٹ گیا ہے، تو جب دوبارہ پڑھیں تو اسلم سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ اسلم قال اسلمت، یہاں قال اس کا بھی خیال رکھیے، قاف موٹا ہے۔ اسلمت لی رب، اس کو لے نہ پڑھیے گا، لے رب نہیں بلکہ لی رب، لی رب العالمین،
عالمین. آیت کو پھر سنیے گا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اب ان دو آیات بینات کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجیے گا. سب سے پہلے آیت نمبر 130 دیکھیے گا. ومن اور کون یرغب منہ موڑے عن ملتی دین سے, ملت سے مراد دین سے, ابراہیم ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون منہ موڑے, الا من سوائے اس, سفیہ بیوقوف بنایا, نفسہ اپنے آپ کو, وَلَقَدْ اور بے شک, اصطفیناہ ہم نے اس کو چن لیا ہے, فی الدنیا دنیا میں, وَإِنَّهُ اور بے شک, فی الآخرۃ آخرت میں, لَمِنَ الصَّالِحِین وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا, جو طریقے تھے, اس سے منہ موڑے گا تو وہ وہی شخص ہوگا کہ جو بیوقوف ہے, بلکہ پرلے درجے کا جو شخص بیوقوف ہے اور اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت یا ان کے دین میں توحید الہی پر جان دینا اور شرک سے بیزاری ہے. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو طریقے ہیں ان میں کیا ہے, طہارت ہے, مہمان نوازی ہے, قربانیاں ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. تو اللہ رب العزت یہ اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ, کہ میرے پاک پیغمبر آپ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت یا ان کے جو طریقے ہیں یا ان کا جو دین تھا اس کی آپ نے بھی پیروی کرنی ہے. اور جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ پھیرتا ہے, ان کے دین سے منہ پھیرے گا, تو وہ شخص کیا ہے, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ شخص بے وقوف ہے. اور ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جن کو ہم نے منتخب کر لیا, اور آخرت میں بھی ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو نیک لوگ ہیں, صالحین میں. اور پھر آگے اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور خوبی بیان فرما رہے ہیں. اب نیکسٹ آیت دیکھیے گا. اذ قال جب کہا, لہو اس کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, ربہ ان کے رب نے, اسلم کہ آپ سر جھکا دیں, قال تو انہوں نے کہا, اسلم تو میں نے جھکا دیا ہے, لرب رب کے لیے, العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اب اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ جب میں نے اسے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کہ اسلم فرما بردار ہو جائیے, تو وہ فوراً انہوں نے کیا ہے, فرما برداری اختیار کی, یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اپنا سر جھکا دیا ہے اللہ رب العزت کے سامنے. انہوں نے فرما برداری اور فوراً فرما برداری اختیار فرمائی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعا میں یاد رکھیے, ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.